گرامی قدر حضرات، آج کل ایک سوال معاشرے میں گھوم رہا ہے کہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ہے جس کی روح سے یزید نعوذ باللہ جنتی ہے۔ جہاں جہاں جانا ہوتا ہے تقریباً ہر جگہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اور خاص طور پر انڈیا کا ایک اسکالر کے حوالے سے یہ بات بہت اٹھائی جا رہی ہے کہ وہ یزید کو امیر المومنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے اور یزید کو قطعی جنتی کہتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے مقابلے میں باغی اور غلطی پر غلطار کہتا ہے۔ ہمیں لالچ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عام قسم کی گفتگو اس طرح کی جاتی ہے، اس کو چھوڑ کر تو کوئی شرعی مسائل جو ہیں ان کے اندر ہماری گفتگو جو ہے وہ زیادہ وہ شامل کی جائے۔ ہمارے پاس اللہ پاک نے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک ہے ہمارا دل جو ہماری خواہشات کا منبع ہے، اور ایک ہے ہمارا دماغ جو عقل کا مرکز ہے۔ میں برملا یہ کہتا ہوں کہ یزید پلید کے بارے میں اگر ہمارا دل آزاد ہوتا، اس کے اوپر کسی قاعدے قانون کی پابندی نہ ہوتی، کسی ضابطے کا لگاؤ اس کے اوپر نہ ہوتا، تو ہمارے دل کی جو بات ہے وہ ہم یہ کہتے کہ یزید پہلی امتوں کے کافروں سے بھی بدتر کافر ہے۔ ہم یہ کہتے ہمارا دل کی یہ خواہش ہے، میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، دل کی یہ خواہش ہے۔ مگر شریعت کی لگام ہے، شریعت ہر مسئلے کو جذبات سے ہٹ کر دلائل کی روشنی میں دیکھنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا طریقہ بتاتی اور اس کی سفارش کرتی، لہذا اس کے مطابق یہ ہے ہمارا دماغ کا فیصلہ۔ ہم دل سے فیصلہ نہیں لیتے، دماغ سے لیتے ہیں۔ یہ دل جذبات اور خواہشات کا یہ مرکز ہے، اور دماغ جو ہے یہ عقل کا مرکز ہے۔ ہم عقل، شعور اور سمجھ سے فیصلہ لیتے ہیں۔ تو عقل و شعور اور سمجھ اور فراست ہماری یہ کہتی ہے کہ بے شک یزید پیدائشی طور پر مسلمان تھا، ایک صحابی رسول، عظیم صحابی رسول، جلیل صحابی رسول کا صاحبزادہ تھا۔ نوجوانی کی عمر میں یہ بہکا، زنا کاری، شراب، ناچ گانا اور حرام حلال کی پرواہ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی اور بہت ساری بدمستیاں یہ اس کے کردار میں شامل ہو چکی تھیں۔ مگر یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر کوئی بنیادی طور پر مسلمان ہے اور یہ سارے کام کرتا ہے، تو جب تک ان کاموں کو حلال نہ جانے اس وقت تک ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، شرع شریف اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح بڑے سے بڑا گناہ عملی اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس گناہ کی بنا پر اس کو ہم کافر نہیں کہتے، فاسق کہتے ہیں، اس کو ہم گناہگار کہتے ہیں۔ یہ شرع شریف ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو قتل کرے تو یہ ایک ایسا عمل ہے، بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ عمل بھی عقیدے کا فیصلہ ساتھ ہی کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی پیغمبر کو قتل کرے تو وہ دار اسلام سے خارج اور کافر ہے، لیکن پیغمبر کے علاوہ کسی شخص کا بھی قاتل، خونخوار، ظالم، بدکار، پاپی اور جتنا برا اس کو کہہ لو یہ کہہ سکتے ہیں، مگر کافر اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس قتل کو حلال نہ سمجھے اپنے عقیدے کی روح سے۔ بعض اوقات آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ قتل کرنا حلال نہیں، مگر میں اس کو قتل نہ کروں گا تو میرا راستہ صاف نہیں ہوگا، لہذا میں اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے میں اس کو قتل کرتا ہوں، اپنے راستے سے ہٹاتا ہوں، لیکن اپنے عقیدے کی روح سے اس کے قتل کو حلال نہیں سمجھتا، تو ایسا شخص جو ہے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اسی تمہید کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ آپ سمجھیں کہ علماء اہل سنت جو ہیں، اکابر ائمہ دین، یہ زمانہ سلف صالحین سے لے کر ان کے گروہ تین چلے آئے ہیں، بڑے گروہ دو ہیں، ایک گروہ برائے نام آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ جو دو بڑے گروہ ہیں ان میں ایک گروہ کا نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے، ان کے نزدیک دلائل کا معیار کچھ اور ہے۔
ہمارے یہاں کچھ اور ہے۔ دلائل کی روشنی میں ہمارے نزدیک یہ ثابت ہے کہ یزید کافر ہے، ابتداءً مسلمان تھا، واقعہ کربلا کے بعد وہ کافر ہو گیا، اور وہ اس پر لعنت بھی کرتے ہیں اور خالص کافر اس کو گردانتے ہیں۔ یہ موقف حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت سارے امام شافعی کے پیروکاروں کا موقف ہے، اور آج کل اس زمانے کے اندر یہ موقف بہت سارے حنفی علماء کا بھی ہے۔ دوسرا بڑا گروہ یہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، یا جو ان کے زمانے میں ان کے ہم خیال ہوئے ہیں، ان کا ہے۔ ان حضرات کی تحقیق یہ ہے، اور بیچ میں ایک بات آ گئی ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھ لینا۔ سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا ہے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 70 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی کل 9 برس کے بعد پیدائش ہوئی۔ اور واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برسر پیکار آپ کو معلوم ہے کہ جو کمانڈر تھے وہ تو یزیدی تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے دستوں کے افیسر تھے یا عام سپاہی تھے وہ سارے کوفی تھے۔ کوفے کے شیعان علی کہلانے والے، جنہوں نے 12,000 خطوط لکھ کے امام رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو تعالیٰ علیہ کو بلوایا، اور بلوا کے دھوکہ دے کے تو ان کے ساتھ غدر کیا اور قتل اور شہید کیا۔ یہ قاتل سارے کوفے کے رہنے والے تھے۔ کربلا جو ہے وہ کوفہ کے مضافات میں ہے، نواح میں ہے، یعنی شہر اس کو کوفہ ہی لگتا تھا اس زمانے میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے ان کی ولادت سن 70 ہجری میں کوفے شہر کے اندر ہوئی ہے، اور وہ کوفے شہر کے رہائشی ہیں، جدی پشتی کوفے شہر کے رہائشی ہیں، جس شہر کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور 9 سال اس واقعہ کے بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور دین کے مسائل کے معاملے میں ان کے احتیاط کا یہ عالم ہے کہ سردار وہابیہ مولوی ثناء اللہ امرتسری بھی ایک مقام پر لکھتا ہے، رئیس المحتاطین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، یعنی احتیاط کرنے والے، شرعی مسائل میں احتیاط کرنے والے جو امام ہوئے ہیں، ان اماموں کے آپ رئیس ہیں۔ یہ مخالفین کو بھی تسلیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کے گھر کے بیدی ہیں، اور ان کے خاندان کے اہل بیت کرام کے خاندان کے ساتھ اس طرح کلوز تعلقات ہیں، گھریلو اور کلوز۔ یہ 3 پوائنٹ جو ہیں یہ ذرا ذہن میں رہیں۔ ایک تو 9 برس بعد آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، اور پیدائش بھی اسی شہر کوفہ میں ہوئی ہے جہاں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ باپ اور دادا کے زمانے سے آپ بڑے کلوز قریبی تعلق کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں اہل بیت کرام کے ساتھ، اور اہل بیت کی محبت کے الزامات آپ کے اوپر اس زمانے کے اندر یہ مخالفین کی طرف سے لگائے گئے، حکومت کو شکایتیں کی گئیں، اور اس سلسلے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت کے زیر عتاب بھی رہنا پڑا۔ حکومت آپ کے بارے میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ بندہ ہمارا نہیں ہے، یہ اہل بیت کا ہے، اتنا یعنی اندر کا تعلق۔ ان 3 چیزوں کو پیچھے رکھتے ہوئے اب سنیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیدائشی طور پر یزید کا مسلمان ہونا تواتر سے ثابت ہے، کوئی چیز اس کا رد نہیں کر سکتی، لہذا یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ جس وقت یزید پلید نے واقعہ کربلا برپا کیا اور باقی اپنے جو کردار یزیدی تھے ان کا اظہار کیا، اور جو کچھ برائیاں تھیں ان کا ارتکاب کیا، تو اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ تواتر کے دلائل کے تواتر سے یہ بات ثابت ہے، یعنی اتنے کثیر دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جن دلائل کو رد نہیں کیا جا سکتا، یہ بات ثابت ہے کہ یزید پرلے درجے کا فاسق و فاجر اور دین کے معاملے میں لاپرواہ تھا۔ ان 2 باتوں پر وہ فرماتے ہیں کہ تواتر کی حد تک دلائل پہنچی ہیں اور ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے اگلی بات
کہ وہ واقع کربلا کے بعد یا جو کچھ اس نے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کرائی اپنی فوج کے ذریعے سے، 3 روز تک مدینہ منورہ کو مباح قرار دیا، اور جو اس میں کروایا سو کروایا. اس کی تفصیل آگے چل کے شاید مجھے موقع ملے تو میں عرض کروں گا. اور پھر کعبہ شریفہ کے اوپر منجبیک گوپھن کے ساتھ، آپ یوں سمجھ رہے جیسے اس زمانے کی توپ تھی، آگ کے گولے جو ہیں وہ پھینکے، کعبہ شریفہ کی دیواریں جو ہیں اس سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں، کعبہ شریفہ کے غلاف کو آگ لگ گئی، کعبہ شریفہ کے دروازے جل گئے، کعبہ شریفہ کا چھت جو ہے اس کی لکڑی جل گئی، حجر اسود جو ہے وہ اس آتش زدگی کے نتیجے میں ٹوٹ کر 3 ٹکڑے ہو گیا. یہ سارے کرتوت جب اس نے کیے، اس کے بعد کیا اس کو کافر کہا جائے یا اس کو یہ فاسق و فاجر مسلمان ہی سمجھا جائے؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے، کیونکہ یہ کام بڑے خطرناک اور بڑے انتہائی غضب خدا بندی کو للکارنے والے کام ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان میں 2 احتمال ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہوں اپنی سیاسی لائن سیدھی کرنے کے لیے، دل سے وہ عقیدے کی روح سے ان کو حلال نہ سمجھتا تھا، یا تو یہ صورت ہے، اور یا یہ صورت ہے کہ عقیدے کی روح سے وہ حلال ہی سمجھتا تھا اس کو، اور حلال سمجھ کے کر رہا تھا. تو اگر حلال نہیں سمجھتا تھا تو وہ فاسق و فاجر پرلے درجے کا تو ضرور ہے مگر کافر نہیں، اور اگر حلال بھی جانتا تھا تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ تیسرا مرحلہ جو ہے، اس مرحلے کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے فرماتے ہیں کہ دلائل متعارض ہیں، اور یہ دلائل اتنی وضاحت نہیں کرتے کہ جن سے یہ بات کھل کے آئے کہ اس کا عقیدہ ہی ان کاموں کے حلال ہونے کا تھا. دلائل واضح نہیں، اور جب دلائل واضح نہیں ہیں تو پھر کسی ایسے شخص کو کہ ابتداءً جس کا مسلمان ہونا معلوم ہو، کسی کمزور دلیل کی بنیاد پر، کسی مشکوک یا موہوم دلیل کی بنیاد پر کہ دل کی بات ہے یہ عقیدہ اور وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے نا، تو اس بنا پر ہم کافر کہیں، یہ بات جو ہے یہ شرع شریف کے احکام کے مطابق نہیں ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رہا اس کا کافر ہو جانا ان سارے کاموں کے کرنے کے بعد، سو فرماتے ہیں کہ ان سارے کاموں کے کرنے کے بعد ہم اس کو نہ مسلمان کہتے ہیں اپنے منہ سے، نہ اس کو ہم کافر کہتے ہیں، بلکہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. دلائل دونوں طرف سے ہے نا، اور ایسے صاف دلائل ایک طرف کے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک طرف کا فیصلہ ہو جائے. لہٰذا اس کی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان اور کفر کا جو فیصلہ ہے ان کرتوتوں کے کرنے کے بعد، اس کے بارے میں ہم سکوت اختیار کرتے اپنی زبان سے، اور اپنی زبان سے خاموشی اختیار کر کے وَنَقِلُ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمیں پتہ چل جائے گا، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم بھی اپنی رائے بنا لیں گے. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیصلہ. تو یہاں تو معاملہ ایمان اور کفر کے اندر سکوت کا ہے، توقف کا ہے. ایمان اور کفر کا فیصلہ ہے ہمارے امام صاحب نہیں کر پائے کہ وہ مومن ہے اب یا کافر ہے. ابتداً چاہے مومن تھا، فاسق و فاجر. تو اب ایسے شخص کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا اور اس کو پاک باز کہنا اور اس کو امیر المومنین کہنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے اور کس دستور شرع کے مطابق ہے؟ یہ اسی کے خاندان بنو امیہ میں سے بعد میں آگے چل کے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حکمران ہوئے، اور آپ اتنے عادل حکمران تھے، اتنے نیک اور متقی تھے کہ آپ کے اس دور نے لوگوں کے سامنے خلفائے راشدین کے ایام کی یاد تازہ کر دی تھی. اور لوگ کہنے والے علماء اور فضلاء کہتے تھے کہ اگر 4 خلفائے راشدین وہ اوپر ہیں تو 5واں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز ہے، اور تھے بنو امیہ میں سے، یزید کے خاندان میں سے تھے. تو آپ کی مجلس تھی. حافظ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب اپنی کتاب کے اندر لکھتے، جو اسماء الرجال کی مستند کتاب ہے. عام تاریخ کی کتابیں رتب و یابس سے بھری ہوئی وہ نہیں، یہ وہ اسماء الرجال کی کتاب ہے کہ جس پر حدیثوں کے راوی جو ہیں ان کو تولا جاتا ہے، ان کو تولا جاتا ہے کہ کون کس کیٹیگری کا آدمی. یہ وہ کتابیں مستند کتابیں. لکھا ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے تو یزید کا ذکر آیا تو کسی شخص نے امیر المومنین یزید کہہ کے یزید کا ذکر کیا. حضرت
عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت خفا ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے، تو یزید جیسے آدمی کو امیر المومنین کہتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر اپنے جلاد کو بلوایا اور بلوا کر 30 درے اس کی کمر پر لگوائے، 30 درے لگوائے۔ یہ یزید کے رشتہ داروں کا فیصلہ، 30 درے لگوائے۔ اور محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ جو بھی صحابہ تابعین کے زمانے میں ہوا ہے یا اس کے بعد جب تک حدیث کی روایت چلتی رہی ہے، تو ان سب کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی مشہور ہو یا کوئی حدیث بیان کرنے والا ہو، اس کا نام لکھ کر تو اس کی پھر اس کی ثقاہت یا اس کا جو مرتبہ ہے اس کو متعین کرتے ہیں کہ تاکہ حدیث لینے والوں کو ذرا احتیاط رہے اور ان کو معلوم رہے کہ یہ جس سے ہم حدیث لے رہے ہیں وہ کس کیٹیگری کا آدمی۔ اسی لسٹ میں یزید کا نام انہوں نے جس وقت بیان کیا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید کا بیان کر کے یہ بتایا کہ یزید نے فلاں فلاں صحابی سے حدیث لی ہے، روایت کی ہے، اور یزید ایسا تھا، ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں یہ سوال قائم کیا کہ یزید جو ہے اس کی روایت کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ جو حدیث یزید روایت کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے بعد والوں کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ الحق انہ لیس اہلا لذالک، فرماتے ہیں کہ حق بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یزید روایت کرنے کا اہل ہی نہیں، اہل ہی نہیں، جہاں تک تو علماء محدثین نے لکھا ہے۔ تو یہ جناب والا حدیث ہے جس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر تو یہ کہتے ہیں کہ یزید پیدائشی جنتی ہے، کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ جب ہم پوچھتے ہیں وہ حدیث کہاں ہے، ہمیں بھی دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ یزید جنتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جھوٹی بات مجھ سے منسوب کرے کہ میں نے کہی حالانکہ میں نے نہیں کہی، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر تلاش کر لے۔ ایک روایت میں ہے کہ من قال علی ما لم اقلہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایک بات میں نے نہیں کہی اور جو شخص کہتا ہے کہ وہ بات میں نے کہی ہے تو وہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے۔ جو مشہور عام بات اس وقت پوری سوسائٹی کے اندر گھوم رہی ہے ان کے منہ سے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید پیدائشی جنتی ہے حضور کی حدیث کی بشارت کی وجہ سے، حضور نے بشارت دی ہے کہ یزید پیدائشی جنتی ہے۔ میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر ان کے اندر سچائی ایک ذرے کے برابر بھی ہے، ایک ذرے کے برابر بھی اگر ان کے اندر سچائی ہے تو پوری صحیح بخاری موجود ہے، اس وقت پوری صحیح بخاری موجود ہے، صحیح بخاری میں سے کہیں سے وہ کوئی ایسی حدیث دکھا دے جس کے اندر یزید کا نام ہو۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یزید کا نام ہی کبھی خیر کے ذکر خیر کے ساتھ کبھی آیا ہو، کوئی ایسی حدیث ہمیں بخاری شریف سے دکھا دیں، اور پھر آگے جنتی ہونے کا ذکر بھی ہو وہ بھی دکھا دیں ذرا۔ انشاءاللہ تعالی صبح قیامت طلوع ہو جائے گی اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ قیامت تک ایسی حدیث کہیں سے پورے ذخیرہ احادیث میں سے، صحیح بخاری کیا پورے ذخیرہ احادیث میں سے ہرگز نہیں دکھا سکتے، ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ اور اگر دعویٰ کرتے ہیں اور دکھا نہیں سکتے تو پھر ان کو لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لینا چاہیے۔ اور ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، زندگی کے چند سانسیں باقی ہیں، ابھی توبہ طائب ہو جانا چاہیے، اور توبہ طائب ہو کے تو اللہ تعالیٰ کی حضور معافی مانگ لینی چاہیے۔ دوستو، ان لفظوں کی کوئی حدیث نہیں کہ یزید پیدائشی جنتی ہے یا یزید جنتی ہے، ان لفظوں کی کوئی حدیث نہیں، قطعاً کوئی حدیث نہیں۔ اور جس حدیث کے ساتھ یہ تمسک کرتے ہیں اور چمٹتے ہیں وہ حدیث اس طرح ہے، صحیح بخاری جلد 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش یغزو من امتی، اول جیش من امتی یغزو مدینہ قیصر مغفور لهم،
یہ حدیث یہ ہے۔ اب پھر میں پڑھوں ذرا، یزید کا نام آپ ڈھونڈیں یا جنتی کا نام ڈھونڈیں۔ اول جیشن من امتی یغزو مدینۃ قیصرہ مغفور لہم، کہیں آپ نے اس میں پایا نام یزید کا یا جنت کا؟ نہ یزید کا نام ہے نہ جنت کا نام ہے۔ تو یہیں سے کلی کھل گئی ان کے جھوٹ کی اور ان کی بناوٹ کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر روم کے شہر پر چڑھائی کرے گا، کیا کرے گا؟ قیصر روم کے شہر پر چڑھائی کرے گا، مغفور لہم، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پچھلے گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے جی وہ حدیث۔ اصول حدیث کا ایک ضابطہ، محدثین نے یہ سوال قائم کیا ہے کہ بد عقیدہ یا بد مذہب اگر ہو تو لب و لہجہ کا سچا ہو، دیانتدار ہو، اپنے عقیدے کے لحاظ سے متقی پرہیزگار ہو، جھوٹ بولنے سے نفرت اور پرہیز کرتا ہو، اگر کوئی اس طرح کا بد مذہب جو ہے وہ اگر کوئی حدیث بیان کرے تو اس کی حدیث لینا جائز ہے یا نہیں؟ محدثین نے یہ سوال قائم کیا۔ جواب دیا دو صورتوں میں۔ فرماتے ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کی بد مذہبی کفر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، تو تب تو وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج اور مرتد ہے، اور مرتد کی روایت کو لینا ہرگز بھی جائز نہیں۔ اور بصورت دیگر اگر اس کی بد مذہبی کفر سے کم تر ہے، اس کی بد مذہبی اس کو کافر نہیں بناتی، تو تب اگر لب و لہجہ کا سچا، زبان کا سچا اور جھوٹ سے نفرت کرنے والا ہے، تو تب اس کی حدیث کو ایک شرط کے ساتھ قبول کیا جائے گا۔ جی وہ شرط سنیے کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جس حدیث کو وہ بیان کرے اس حدیث کے اندر اس کی اپنی بد مذہبی رائے جو ہے اس کو تقویت نہ پہنچتی ہو، کیونکہ اگر بد مذہبی رائے کو اس کی تقویت پہنچتی ہو تو تہمت کا مقام ہے کہ اس نے شاید اپنے مذہب کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ گاڑ لی ہو۔ تو اگر اس کے جو خواہش ہے بد مذہبی کی، اس خواہش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو قبول کرنا جائز ہے، اور تعلق ہو تو وہ حدیث جو ہے وہ سرے سے مردود ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ اس حدیث کو تو بعد میں لیا جائے گا، پہلے ہم اس کی سند کے راوی جو ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو یاد رہے کہ اس حدیث کی سند میں دو راوی ایسے ہیں جو کہ ناسبی ہیں۔ ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ناسبی رافضی کے متضاد ہے۔ رافضی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت کے ساتھ محبت عقیدت رکھتا ہو اور صحابہ کرام کے ساتھ تنقیص کا سلوک کرتا ہو، اہل بیت کی تعریف کرتا ہو، صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہو، وہ ہے رافضی۔ ناسبی وہ شخص ہے جو صحابہ کی تعریف کرتا ہو اور اہل بیت کرام کی تنقیص کرتا ہو۔ اور یاد رکھیں کہ اہل بیت کی تنقیص کرنے والوں کے اندر یزید بھی شامل ہے، یزید کے چاہنے والے بھی شامل ہیں۔ یہ دو راوی ہیں، ایک راوی کا نام ہے یحییٰ بن حمزہ، اس کا عقیدہ اہل بیت کے مخالفین جو ہیں ان کی طرف مائل تھا اور اہل بیت کے خلاف تھا، یعنی یزیدی تھا، یزیدی گروہ کا تھا۔ دوسرے راوی کا نام ہے ثور بن یزید، ثور الف با تا سا چوتھا حرف ثور بن یزید۔ اس کے بارے میں ایک ناقد محدث کا کہنا ہے، جب ان سے اس کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضور میں شام میں جاؤں تو وہاں ثور بن یزید ایک محدث ہے جو حدیثیں بیان کرتا ہے، تو ان کی حدیث کے بارے میں آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، ان سے حدیث لوں یا نہ لوں؟ اور عربی زبان میں ثور بیل کو بھی کہتے ہیں، ثور آدمی کا نام بھی ہے اور ثور بیل کو بھی کہتے ہیں۔ تو استاد محدث نے اپنے شاگرد کو یہ سمجھایا کہ ہناکا ثورن
وہاں ایک بیل رہتا ہے، اس طور کے بارے میں کہا وہاں ایک بیل رہتا ہے، فاحذر ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ، کہیں وہ اپنے سینگ نہ تجھے مار دے۔ مقصد اس کی بد مذہبی اور اس کی گمراہی تھی۔ اور یہ شخص وہ تھا کہ جب محفل کے اندر تذکرہ آ جاتا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا، ہمارے پیارے آقا اور ہمارے پیارے پیشوا کا، امام الاولیاء کا جب تذکرہ آتا تو یہ اس محفل کو ویٹو کرتا، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور یہ کہتا ہوا بڑبڑ کرتا ہوا نکل جاتا، کہتا کہ میں اس شخص کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس نے میرے دادا کو جنگ صفین کے اندر قتل کیا تھا، میں نہیں اس کو پسند کرتا، اس کا نام نہیں سننا چاہتا، یعنی حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے دوست، یہ حقیقت واقعی ہے کہ یہ دو رپورٹر اور دو راوی ہیں حدیث بخاری کی اس سند کے اندر، اور یہ دونوں اہل بیت کے مخالف ہیں، ان کی تنقیص کرنے والے ہیں، اور اہل بیت کے مخالفین یعنی یزید وغیرہ جو ہیں ان کو اونچا کرنے والے ہیں۔ تو اگر اس حدیث سے یزید کے لیے کوئی فضیلت یا کوئی بات نکلتی ہو تو محدثین کے قاعدے کے مطابق یہ حدیث سرے سے مردود ہے، سرے سے مردود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو بد مذہب راوی اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اس حدیث کا جو مفہوم وہ لوگ لیتے ہیں اس مفہوم کی روشنی میں ان دو بد مذہب راویوں کے بد مذہبیت کو تقویت پہنچتی ہے۔ لہذا محدثین کے اس اصول کے مطابق کہ جس کا میں نے ابھی بیان کیا، یہ حدیث سرے سے رد ہے۔ اب بتاؤ پیچھے کیا رہ گیا؟ قصہ سند سے ہی ختم ہو گیا، اور یہاں تو ہمارے لیے اور بہت ساری گنجائش اور بھی آگے جانے کی۔ پوری حدیث آپ نے سنی 2-3 مرتبہ، نہ یزید کا نام نہ جنتی کا نام، فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث کے اندر یزید کو پیدائشی جنتی کہا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب حدیث کا مضمون، پہلے تو یہ بات طے ہو گئی اور آپ اپنے ذہن کے اندر اس کو محفوظ کر لیں کہ یہ حدیث جو ہے اس سرے سے مردود ہے، مردود ہے۔ اگر یزید کی کوئی فضیلت نکلتی ہے تو مردود ہے۔ اور حدیث کا مضمون، اول جیش من امتی یغزو مدینۃ قیصر، سب سے پہلا لشکر میری امت میں سے جو قیصر روم کے بادشاہ کے سلطنت رومہ الکبریٰ، عیسائیوں کی جو سلطنت تھی، اس سلطنت کے امیر کے شہر پر چڑھائی کرے گا، مغفور لہم، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پچھلے گناہوں کی معافی کی بات ہے، اگلے گناہوں کی بات نہیں۔ تو اس کے بارے میں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جس لشکر کے بارے میں سرکار نے فرمایا، یہ لشکر جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اخیر میں یہ لشکر جو ہے یہ روانہ کیا گیا تھا، اور اس لشکر کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے اور بزرگ صحابہ کرام تھے، اور اس کا امیر جو ہے وہ یزید کو بنایا گیا تھا۔ تو یزید کی عمارت میں اور اس کے کمانڈ میں یہ لشکر وہاں پر جا کے حملہ آور ہوا تھا۔ لہٰذا یزید اس حدیث کی بشارت کا مصداق ہے۔ میں کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے ہم مان بھی لیں بفرض محال، مان بھی لیں، تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ ثابت یہ ہوگا کہ جب قیصر روم کے شہر پر انہوں نے چڑھائی کی تو چڑھائی کرنے کے وقت پہلے جو گناہ تھے ان کے معاف ہو گئے۔ چلو بفرض محال اگر مان بھی لیں کہ یزید کے پہلے گناہ معاف ہو گئے، تو جو کرتوتیں بعد میں کی ہیں اس نے، جب یہ حکمران بنا اس کے بعد، تب تو حکمران نہیں تھا، تب تو حکمران حضرت امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں کی ہیں وہ کیسے معاف ہو گئے؟ لیکن یہاں پر مورخین محققین کا ارشاد موجود ہے، ارشاد الباری شرح صحیح البخاری، مصنف امام احمد خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح امام سیدی محمود بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یزید والا، دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے، یزید ابھی لڑکا تھا اس زمانے کے اندر، یزید لڑکا تھا،
کہ اس زمانے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا آپ نے سب سے پہلا جو ہے وہ مدینہ کیسر کے شہر کی طرف روانہ فرمایا تھا، اور اس کے سپہ سالار حضرت سیدنا سفیان بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفیان بن عوف اس کے سپہ سالار تھے۔ پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ جو اکابر صحابہ کرام اس لشکر کے اندر شامل ہوئے ہیں جی حضور کی حدیث کی پیش گوئی کے مطابق، تو وہ کہتے ہیں ان کی شمولیت بھی یہ ایک مستقل وجہ اور دلیل ہے کہ اس کا امیر یزید نہیں ہو سکتا، کہ یزید 9 عمر لونڈا تھا، یزید 9 عمر لونڈا تھا، تو 9 عمر لونڈا جو ہے اتنے بزرگ صحابہ کرام کا مخدوم کیسے بنا دیا جائے، ان کا امیر کیسے بنا دیا جائے، اور ان کو ان کا سپاہی اس کا سپاہی کیسے بنا دیا جائے۔ اور یہ روایت سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس روایت کی بنیاد پر جس لشکر کا امیر یزید تھا، اس لشکر کا پہلا لشکر ہونا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ پہلا لشکر کون سا؟ کہ جو مدینہ کیسر کے اوپر حملہ آور ہو، وہ حضرت سیدنا سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے۔ ٹائم میرا ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ تعالی آئندہ بات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔